بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احناف کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جب انسان امام کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو امام کے ساتھ مقتدی سورۃ الفاتحہ اور قرات نہیں کرے گا، وہ صرف خاموش رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو، خاموش رہو۔ اور پھر حبیب علیہ السلام نے بھی امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن ایک حدیث ہے جس میں پھر حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ تو علماء احناف اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اکیلا نماز پڑھے گا تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ امام ہو یا انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر اسے جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، لیکن جب امام کے ساتھ انسان نماز پڑھ رہا ہوگا تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، تو امام کے ساتھ انسان نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ سب سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، یہ سنن النسائی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 923 ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به، ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی اس کے پیچھے تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قرات کرے فَانصِتُوا، تو تم خاموش رہو۔ اب یہاں پر پھر حبیب علیہ السلام یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، مطلقاً ہے، جہری قرات نہیں ہے، سری قرات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جب امام قرات کر رہا ہوگا تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو تم کہو کہ ربنا لک الحمد۔ اب اگلی روایت سماعت کیجئے، یہ سنن النسائی کی یہ روایت ہے 935، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعین ہی روایت ہے، وہی روایت الفاظ ہیں کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور جب وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تو جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح یہ روایت نمبر سنن النسائی کی روایت نمبر 924 ہے۔ عن ابی الدرداء، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یقول، وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا افی کل صلاۃ قراءۃ، ارشاد فرمایا کہ کیا ہر نماز کے اندر قرات ہے؟ قال نعم، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، ہر نماز کے اندر قرات ہے۔ قال رجل من الانصار، تو انصار کے ایک شخص نے کہا وجبت، تو یہ واجب ہو گئی، یہ بات واجب ہو گئی کہ ہر نماز کے اندر قرات ہے۔ فالتفت الی وکنت اقرب القوم منه فقال ما ارى الامام اذا اما القوم الا قد كفاهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا تو میں سب لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تر تھا، یعنی میں پیارے حبیب علیہ السلام کے زیادہ قریب تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی ایک شخص کی کہ اب یہ بات واجب ہو گئی کہ ہر نماز کے اندر قرات ہے، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے میری طرف التفات فرمایا، اپنے چہرے انور میری طرف پھرا، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جب امام لوگوں کی امامت کرائے تو ان کی قراءت ان کو کافی ہے۔ اب یہ روایت بھی پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قراءت کرے گا تو اس کی قراءت مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گی، ان مقتدیوں کو علیحدہ سے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب مقتدی امام کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوگا تو مقتدی قراءت نہیں کرے گا، بلکہ امام کی جو قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت قرار پائے گی۔ اب یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 826۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن ابن شہاب